أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ جس مہینے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ بڑی ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ وہ شخص سعادت مند ہے جس نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا، اور وہ شخص محروم ہے جو اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ آج کی ہماری گفتگو محاسبہ نفس پر ہوگی۔ دنیا کے معاملات میں تاجر برادری جو خریدتی ہے، جو بیچتی ہے، اپنے کاروبار، اپنی تجارت کا محاسبہ کرتے ہیں، کتنے آئے، کتنے گئے، کتنا فائدہ ہوا۔ اور مومن ہمیشہ اپنے آپ سے مصروف رہتا ہے کہ میں نے کتنا اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، پہلے سے میرا اللہ سے تعلق زیادہ مضبوط ہوا ہے، یا گناہوں کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں اپنے دین میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ ہر شخص اس کی اسے فکر کرنی چاہیے، اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لمبی لمبی باتیں نہیں، چھوٹی سی 2 آیات میں رب تعالیٰ نے حقیقت واضح فرما دی کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا محاسبہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پراگندہ کر لیا، گناہوں سے آلودہ کر لیا، وہ خواب و خاسر ہو گیا۔ جیسے ایک کپڑے پر جتنے زیادہ داغ دھبے لگے ہوں گے، اسے اتنا ہی زیادہ بار بار دھویا جاتا ہے، اس کی دھلائی کی جاتی ہے۔ اور اس نفس کو جو پراگندہ کرے گا، اس کی دھلائی جہنم کی آگ سے ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا، یہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس کی فکر کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ فإنه يخف الحساب يوم القيامة لمن حاسب نفسه۔ قیامت کے دن اس آدمی کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اس کے حساب والا معاملہ نرم کر دیا جائے گا۔ لمن حاسب نفسه فی الدنیا، جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، آخرت میں اس کا محاسبہ آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکر اپنے صحابہ کے اندر پیدا کی۔ ہر شخص یہی فکر لیے ہوئے تھا، جبکہ آج ہم لوگ اپنے گناہوں کی، اپنی عیبوں کی کوئی فکر نہیں، بس فلانا کیا کر رہا ہے، فلاں دوست کیا کر رہا ہے، فلاں نمازی کیا کر رہا ہے، بس ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرنے۔
جبکہ مومن کو اس کے گناہ ہی مصروف کیے ہوتے ہیں، اسے اوروں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی فکر میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ خراب ہو گئی، تکلیف میں مبتلا تھے، ان سے کسی کہنے والے نے کہا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے فرصت نہیں ملی۔ تصور کریں صحابی رسول ہیں، رسول رسول کی صحبت میں زندگی گزاری اور رسول رسول کے جانے کے بعد کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے ہی فرصت نہیں ملی۔ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، شام کو بھولے ہوتے ہیں اور گناہوں کی جسارت کرتے ہیں، جبکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے گناہ ہی ان کو پریشان کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی کے بدن کے اندر جسم میں کینسر کا کوئی زخم ہو، جیسے اس زخم سے پیپ رستی ہے، مومن کے دل میں بھی ایک زخم ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے گناہوں کی کہ میں نے کیا کیا، اور اس زخم کی جو پیپ ہے وہ مومن کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہوتے ہیں، وہ رونے دھونے میں وقت گزارتا ہے، اسے نہیں پتا میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ والے کیا کر رہے ہیں، اسے اپنے ہی گناہ مصروف کیے ہوتے ہیں۔ بھائیو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، زندگی کب تک ہے کہاں تک ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، میرے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں۔ یحییٰ بن معاذ العنبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت لکھی خط کے اندر اور کہا کہ یا اخی لا تؤخر التوبہ فإن الموت یأتیک بغتہ، بھائی کبھی گناہوں سے معافی مانگنے میں تاخیر نہ کرنا، توبہ میں تاخیر نہ کرنا، فإن الموت یأتیک بغتہ، کہ موت تو اچانک آ گئی ہے، اچانک موت آئے گی، پھر آنکھیں کھلی، پھر حقیقت سامنے آئی، پھر افسوس کے کلمات، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ تب تک قبول کریں گے جب تک وہ موت کے آثار نہ دیکھ لے، جب موت کے آثار واضح ہو گئی، اب پتہ ہے ہم مرنا ہی ہے، پھر معافی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج موقع ہے، فرصت کے لمحات ہیں، بجائے ادھر ادھر جانے کے جو دن باقی رہ گئے ہیں تنہائی اختیار کر لیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں، تنہائی میں اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ بہت بڑے مفسر قرآن، قاری قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام مسروق بن اجدہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں حقیق علی المرء ان تکون لہ ساعات یخلو فیہا مع اللہ، ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے دن اور رات میں کچھ گھڑیاں ایسی ضرور ہونی چاہیے یخلو فیہا مع اللہ، جس میں وہ اپنے اللہ سے تنہائی اختیار کرے۔ جیسے دو دوست آپس میں مل بیٹھتے ہیں، مومن تنہائی اختیار کرتا ہے اللہ سے باتیں کرنے میں، اللہ سے ہم کلام ہونے میں، اللہ کے سامنے آہوازاریاں عز و نیاز کرنے میں، اور یہ بہت بڑی خیر ہے جسے آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ بس نماز پڑھی دوڑیں لگا لیتے ہیں، بس جلدی سے مسجد سے باہر چلے جائیں، پتہ نہیں یہاں کیا ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں تک روزوں میں اکثر زیادہ تر حصہ دن کا مسجد کے اندر گزارتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ تاکہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں،
اپنے روزے کو غیبت سے، چغلی سے، کسی کے بارے میں بدزبانی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں، اللہ سے گفتگو کریں، اپنے خالق اپنے مالک سے ہم کلام ہوں۔ پھر دیکھیں اس جہان کے اندر اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے تنہائی اختیار کرتا ہے۔ دنیا کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں جو لذت اللہ کی یاد میں ہے، جو تنہائیوں میں ہے، اپنے رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 نعمتیں نہ ہوتی میں کبھی زندگی پسند نہ کرتا، ایک دن کے لیے بھی دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار۔ مومن کا یہ مزاج ہوتا ہے جیسے ہم ایک دن ایک رات ماں باپ سے نہ ملے تو طبیعت بے چین ہوتی کہ نہیں یار والد صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، والدہ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے مومن کو اسی طرح بے چینی رہتی ہے جب تک وہ اپنے اللہ سے تنہائی اختیار نہ کرتے۔ جب اسے اللہ کے ساتھ خلوت حاصل ہوتی ہے، تنہائی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، پھر اس کو راحت ملتی ہے، پھر دل کی دنیا ایسی تبدیل ہوتی ہے کہ اسے یہ جہان بڑا ہی پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا کی جتنی مرضی نعمتیں بھائیو آپ اکٹھی کر لیں، گورے نے بڑی ترقی کی ہے دنیا کو، زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، بڑے لگژری گھر بنائے، لگژری گاڑیاں بنائیں، بڑے بڑے پرسکون، لیکن ان کو ذہنی اور قلبی سکون میسر نہیں ہو سکا۔ کتنے ایسے غیر مسلم جو یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر جہان کے اندر سکون ہے تو دین اسلام کے اندر ہے، اور دین اسلام کے اندر جو سکون ہے وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں ہے۔ لیکن ایک بندہ مسلمان ہو اور بے چین پھرے، مسلمان ہو اور پریشان پھرے، اس کا مطلب ہے اس کا اسلام، اس کا ایمان، اس کی نماز سے فائدہ نہیں دے رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز کی حالت میں تیر لگا ران پر نماز نہیں چھوڑی۔ نماز سے فارغ ہوئے، ساتھ والے ساتھی نے کہا الا انبہتنی اول ما رمی، جب تمہیں پہلی مرتبہ تیر لگا تم نے مجھے کیوں نہیں بیدار کیا؟ فرمانے کہ میں نے ایک ایسی صورت شروع کر دی تھی کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس صورت کو ختم کروں، اس صورت کو وہیں چھوڑو۔ کیسا ان کا قرآن سے لگاؤ تھا، کیسے ان کی نماز سے محبت تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان للہ لجنۃ فی الدنیا من لم يدخل فی جنت الدنیا لم يدخل فی جنت الآخرہ۔ اللہ نے ایک جنت دنیا کے اندر بھی بنا رکھی ہے، اور جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دنیا کے اندر بھی جنت ہے۔ کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر بھی جنت ہے، اور جو دنیا کی جنت میں نہیں داخل ہوا وہ آخرت کی جنت میں سے محروم ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کہ وہ کون سی جنت ہے؟ کہنے لگے اللہ کی یاد کی لذت، اللہ کے ذکر کی لذت، نماز کی لذت، قرآن کریم پڑھنے کی، سننے کی لذت۔ جس کو نماز میں لذت حاصل ہوگی، جس کو قرآن پڑھنے سے سننے سے لذت محسوس ہوئی، وہ جنت کی لذت کو بھی پا لے گا۔ اور اس نے نماز پڑھی، جلدی سے حرفوں کو سلام کیا اور چلا گیا، وہ تو اپنے رب سے ملا ہی نہیں، اس کی تو رب سے ملاقات ہی نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں
اللہ ہر نمازی کو کچھ نمازیں ایسی ضرور دیتا ہے، جب وہ بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے نا تو دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے، یہ جہان بڑا پرسکون محسوس ہوتا ہے، دل میں سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ کاش اللہ ہماری ہر نماز کو ایسا بنا دے۔ اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو اللہ کی طرف بڑھے گا، جو اللہ کی طرف سفر طے کرے گا۔ الطریق الی اللہ لیس بالاقدام بل بالقلوب، اللہ کی طرف سفر چل کر نہیں ہوتا، قدموں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سفر دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہاری مصروفیت کیا ہے؟ تمہاری سوچیں کیا ہیں؟ اجعل قلبک ینبض بذکر اللہ، تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ کی یاد کے ساتھ ہوں گی۔ جس دن میری آپ کی یہ کیفیت پیدا ہوئی، یہ مزاج بن گیا، پھر ہمیں کوئی فکر نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، چینی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے، فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بس یہی باتیں رہ گئی ہیں۔ اس کے گھر میں بھی آ کر دنیا کی باتیں، اس حقیر دنیا کی جس کو جیفت الحمار، کسی گدھے کی گلی سڑی لاش سے تشبیہ دی گئی ہے، اس دنیا کی باتیں ہم اللہ کے گھروں میں آ کر بھی کرتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ اس کی سانسیں چلتی ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، وہ چلتا زمین پر ہے لیکن اس کا تعلق عرش سے ہوتا ہے۔ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، مومن کی یہ طبیعت ہوتی ہے۔ لیکن ہماری طبیعت کیا ہے؟ ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، آج جی منڈی میں جانا ہے، یہ کچھ لے کے آنا ہے، آج اتنے بجے دکان کھولنی ہے، فلانے سے لینے ہیں، فلانے کو پیسے دینے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحیح طور پہ اللہ کے ساتھ ہم مصروف نہیں ہو رہے۔ ہماری مصروفیت نماز میں بھی دنیا کے ساتھ ہے۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، رفیع بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں، مغرب کی اذان ہوئی، اتنے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کہ گھر والوں نے کہا کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ فرمانے گے مجھے شرم آتی ہے کہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور میں نہ جاؤں، مجھے شرم آتی اس بات میں۔ اور لکھتے ہیں ان کو اٹھا کر مسجد میں لایا گیا، مغرب کی نماز تھی، دوسری رکعت تھی، سجدے کی حالت تھی، اپنے رب سے جا ملے۔ کتنی ان لوگوں کو فکر تھی۔ اس جہان میں سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے اللہ کا قرب پانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز کی حالت یہ تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، اچانک اذان کی آواز سنتے فوراً کھڑے ہو جاتے، کأنہ لا یعرفنا، آپ کی حالت ایسی ہوتی کہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، جہان سے بیگانے ہو جاتے کہ اب اللہ کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا، اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ اس ملاقات کا حق ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مومن کو فکر ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چلا یار عبد اللہ ملائی ہے، نعوذ باللہ، نماز میں کہتے ہیں اللہ نام چلیں، نہیں، مومن تو اللہ کی ملاقات کے لیے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انہ لا یحاذی بین الرجلین،
آپ کی زندگی میں ایسا بھی ہوا کہ آپ قدموں پر وزن نہیں ڈال سکتے تھے، اتنی نکاہت اور کمزوری، اور ایک بازو حضرت عباس کے کندھے پر ہے، دوسرا بازو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہے، اور یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد میں لائیں، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کی قسم، اگر نماز سے کسی کو چھٹی ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ چھٹی دے دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز سے چھٹی نہیں تھی۔ لیکن ہم نماز کے ساتھ ہمارا معاملہ کتنا ہے، ہم نماز کو کتنا ہم سمجھتے ہیں؟ تو بھائیو اپنا محاسبہ کیجیے، یہ زندگی کتنی باقی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا تو باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ کم اتت علیک، کتنی عمر ہو چکی ہے تمہاری؟ وہ آدمی کہنے کا 60 برس ہو چکی ہے، عمر اتنی ہو چکی ہے۔ تو امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اذن انت منذ 60 سنہ تسیر الی ربک ویوشک ان تبلغ، اس کا مطلب تم 60 سال سے مسلسل اپنے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہو، اور ان قریب تم اللہ کے پاس پہنچنے والے ہو۔ میرا اور تیرا سفر اللہ کی طرف ہے، ہر آنے والا دن ہمیں دنیا سے دور آخرت کے قریب کر رہے ہیں۔ ہماری عمر بڑھ نہیں رہی، کم ہو رہی ہے۔ کہا تم 60 سال سے اللہ کی طرف سفر کر رہے ہو، اور ایک دن تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ جب اس بندے نے یہ بات سننے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع، افسوس کا کلمہ اس نے کہا کہ میں 60 سال سے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ پڑھا، یہ الفاظ بولے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمانا کہ تعریف تفسیرہ، اللہ کے بندے اس کلمے کا مفہوم اور تفسیر جانتے ہو؟ کہنے لگا کیا اس کی تفسیر ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمانے کہ انت للہ عبد، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ انت للہ عبد، تم اللہ کے بندے ہو، وَإِلَيْهِ راجعون، اور تم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو۔ تم سب اللہ کے بندے ہو، اور سب کی حاضری اللہ کے سامنے ہونے والی ہے۔ من علم انہ للہ عبد وانہ الیہ راجع فلیعلم انہ موقوف، جس کو یہ علم ہو گیا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے جانا ہے یہاں سے اور میں نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جا کر میں نے کھڑا ہونا ہے۔ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَسْئُولٌ، اور جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ نے وہاں ویسے نہیں کھڑا کرنا، وہاں سوال کے لیے کھڑا کرنا، پوچھ گچھ ہوگی، کیا کیا، اپنا محاسبہ کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، نمازیں پڑھی، رمضان کی فیوز و برکات سے فائدہ اٹھایا، سوال ہوں گے۔ من علم انہ موقوف وانہ مسئول فلیعد للسؤال جوابا، اور جس کو یہ یقین ہو گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے پوچھنا ہے، سوال ہوں گے، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَلْيُعِدَّ لِلسُّؤَالِ جَوَابًا، تو پھر سوالوں کے جواب کی تیاری شروع کر دیں۔ میں نے کیا سوالوں کے جواب تیار کیے ہیں؟ جب اس بندے نے یہ بات سنی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوالات ہوں گے، پوچھا جائے گا،
کہنے لگے فمن حیلہ، اللہ کے بندے پھر مجھے بچاؤ کا کوئی ہیلہ بھی بتا دو، کیسے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوالات ہوں گے، تو پھر اس کا ہیلہ کیا ہے؟ کہنے لگے تحسن فیما بقی یغفر لک ما مضی، طریقہ آسان سا ہے، جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزار دو، یغفر لک ما مضی، جو گناہوں میں، نافرمانیوں میں، سستیوں میں، کوتاہیوں میں جو گزر چکی ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ آج سے محاسبہ کر لو، آج سے فکر کر لو، آج سے اللہ کی طرف آ جاؤ، آج سے نیکی کو اپنا لو گے تو سابقہ معافی ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ماضی کا بھی حساب ہوگا، آنے والے کا بھی حساب ہوگا۔ ساری باتیں چھوڑ دیں، میں اور آپ صرف تنہائی میں بیٹھ کے صرف یہ سوچ دیں کہ اگر مجھے آج موت آ جائے میں نے کیا تیاری کی، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پوری بصیرت ہے کہ میں کیا ہوں، میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں نے اللہ کے حق میں کس قدر کوتاہیاں کی ہیں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ بس یہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچ لو کہ اگر پیغام اجل آ جائے، مجھے موت آ جائے تو میرے پاس کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھیں نا تو اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے سامنے تنہائی میں معافی مانگیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ آپ کا ہر آنے والا دن ماضی سے بہتر ہونا چاہیے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے نہیں۔ دنیا لکھ لی ہے، ملنا وہی ہے جو نصیب میں ہے۔ ایک دکاندار سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، دکان پر بیٹھا بھی رہا، لیکن کوئی سیل نہیں ہوئی، شام کو اپنا سا منہ لے کر واپس آ گیا۔ گھر میں بیٹھا ہے، اچانک فون آتا ہے، یار ہمیں یہ مال چاہیے اور اتنا اتنا چاہیے، گھر بیٹھے اللہ 20-25 ہزار کا اسے نفع دے دیتا ہے۔ میری دکان تو مجھے رزق نہیں دے رہی، رزق تو میرا اللہ دے رہا ہے۔ تم نے اسباب اپنائے، دکان پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، لیکن دکان رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ اور جو دکان پر بیٹھ کر نمازیں چھوڑ دے، نماز کے لیے ٹائم نہ دے، تو کیا اس کو رزق مل جائے گا؟ جو ملے گا اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی، اس سے بچے بیمار ہو جائیں گے، کوئی جانی مالی نقصان آ جائے گا، یا پھر والدہ تو پھر ہے ہی، بل ایسا آ جائے گا پھر۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا محاسبہ کرے، اللہ مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری آپ کی اصلاح فرمائے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے مقرر بندوں میں شامل فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔